اس ویڈیو میں ہم کلاس روم میں پائی جانے والی مختلف چیزوں کے ناموں کو لکھنے کا طریقہ سیکھیں گے۔ چلیے مل کر پڑھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ Write names of things in classroom۔ Write کا مطلب لکھیے، names یعنی نام، of things یعنی چیزوں کے، in classroom یعنی جو کلاس روم میں موجود ہوتی ہیں۔ تو اس جملے کا یہ مطلب ہے کہ ہم نے کلاس روم میں پائی جانے والی چیزوں کے نام لکھنے ہیں۔ سب سے پہلے اس تصویر کو دیکھیے، یہ کیا ہے؟ یہ ہے ایک پینسل۔ تو اب ہم نے اس کے سامنے دی گئی اس خالی جگہ میں لکھنا ہے پینسل۔ تمام لیٹرز کو اسمال میں لکھیں گے۔ آپ غور سے دیکھیے اور ساتھ ساتھ اپنی کاپی میں لکھنے کی کوشش بھی کیجیے۔ پی ای این، یہ بن گیا پین، اور اس کے بعد آئے گا سل۔ تو سل لکھنے کے لیے پہلے آئے گا سی، پھر آئی اور پھر ایل، اور یہ ہو گیا پینسل۔ پینسل، پینسل کی مدد سے کیا کیا جاتا ہے؟ کاغذ پر لکھا جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اب اگلی تصویر دیکھیے، یہ کیا ہے؟ یہ ہے ایک شارپنر۔ اس کی مدد سے کیا کیا جاتا ہے؟ پینسل کو شارپ کیا جاتا ہے، یعنی اس کے سکے کو نوکدار بنایا جاتا ہے تاکہ آسانی سے کاغذ پر لکھا جا سکے۔ اب آپ غور سے دیکھیے اور لکھنے کی کوشش بھی کیجیے۔ شارپنر لکھنے کے لیے سب سے پہلے لکھیں گے ایس اور ایچ، کیونکہ لیٹر ایس اور ایچ مل کر پیدا کرتے ہیں ش کی آواز۔ تو پہلے ہے اسمال ایس، پھر ایچ، اس کے بعد لیٹر اے، پھر آر، اور پھر لیٹر پی۔ یہ بن گیا شارپ، شارپ۔ اور شارپنر لکھنے کے لیے لیٹر پی کے بعد آئے گا لیٹر ای، پھر لیٹر این، پھر سے لیٹر ای، اور آخر میں لیٹر آر۔ یہ بن جائے گا شارپنر، شارپنر۔ ایک مرتبہ پھر پڑھتے ہیں، ایس ایچ اے آر پی ای این ای آر، شارپنر۔ بالکل ٹھیک۔ اب پینسل کے اسپیلنگ کو ایک مرتبہ پھر مل کر دہراتے ہیں، پی ای این سی آئی ایل، پینسل۔ اور شارپنر کے اسپیلنگ کیا تھے؟ ایس ایچ اے آر پی ای این ای آر، شارپنر۔ بالکل ٹھیک۔ چلیے اب اس تصویر میں دیکھیے، یہاں رنگ برنگے کیا ہیں؟ چاک، جن کی مدد سے بلیک بورڈ پر لکھا جاتا ہے۔ تو اب ہم نے اس خالی جگہ پر کیا لکھنا ہے؟ چاکس۔ اب یہ ایک سے زیادہ ہیں تو انہیں چاکس کہیں گے۔ چلیے اب لکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چاکس لکھنے کے لیے سب سے پہلے آئیں گے لیٹر سی اور ایچ، کیونکہ سی اور ایچ مل کر پیدا کرتے ہیں چ کی آواز۔ سی، ایچ، اے، ایل، کے، ایس، چاکس، چاکس۔ چاکس کی مدد سے کیا کیا جاتا ہے؟ بلیک بورڈ پر لکھا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ پھر مل کر ان اسپیلنگ کو پڑھتے ہیں، سی ایچ اے ایل کے ایس، چاکس۔ بالکل ٹھیک۔ چلیے اب ان تصاویر کو دیکھیے، یہ کیا ہے؟ یہ ہے چارٹس، چارٹس۔ کلاس روم میں اکثر رنگ برنگے چارٹس لگے ہوتے ہیں جن پر بچوں کے لیے کچھ خاص باتیں اور کلاس کے رولز وغیرہ لکھے ہوتے ہیں۔ یہاں ایک ویلکم کا چارٹ بھی نظر آ رہا ہے۔ ویلکم ٹو آور کلاس، یعنی ہماری کلاس میں خوش آمدید۔ ٹیچرز اپنے اسٹوڈنٹس کو ویلکم کرنے کے لیے اس طرح کا چارٹ بناتی ہیں۔ تو اب یہ ہیں دو چارٹس،
ایک ہے تو کہیں گے چارٹ، اور دو ہیں یا دو سے زیادہ تو کہیں گے چارٹس. تو اس خالی جگہ پر کیا لکھیں گے؟ چارٹس. لفظ چارٹس لکھنے کے لیے بھی سب سے پہلے لکھیں گے لیٹر سی اور ایچ، کیونکہ سی اور ایچ مل کر پیدا کرتے ہیں چ کی آواز. سی ایچ اے آر ٹی ایس بنتا ہے چارٹس. چارٹس. چلیے مل کر پڑھتے ہیں. سی ایچ اے آر ٹی ایس چارٹس. بالکل ٹھیک. اب یہ دیکھیے اگلی تصویر میں کیا بنا ہے، یہ ہے ایک بلیک بورڈ. بالکل ٹھیک. تو اب یہاں لکھیں گے بلیک بورڈ. بی ایل اے سی کے بنتا ہے بلیک، اور اس کے ساتھ جوڑ کر لکھیں گے بورڈ. بی او اے آر ڈی بورڈ. بلیک بورڈ کو اردو میں تختہ سیاہ بھی کہتے ہیں. چلیے مل کر اس کے اسپیلنگ کو دہراتے ہیں. آپ بھی پڑھیے. بی ایل اے سی کے بی او اے آر ڈی بلیک بورڈ. اور اسے اگر دو حصوں میں پڑھا جائے تو کیسے پڑھیں گے؟ پہلے بلیک پھر بورڈ. بی ایل اے سی کے بلیک. بی او اے آر ڈی بورڈ بن گیا بلیک بورڈ. چلیے اب اگلی تصویر میں دیکھیے یہ کیا ہے. یہ ہے ایک کبرڈ یعنی الماری. تو اب اس خالی جگہ پر لکھیں گے کبرڈ. میں لکھتی ہوں، آپ غور سے دیکھیے اور ساتھ ساتھ لکھنے کی کوشش بھی کیجیے. سب سے پہلے ہے سی، پھر یو، اس کے بعد پی، لیٹر پی سائلنٹ ہے یعنی اسے لکھا جائے گا لیکن اسے پڑھا نہیں جائے گا. اس کے بعد آتا ہے لیٹر بی. پھر ہے او، اے، پھر آر اور آخر میں ڈی. بالکل جیسے بلیک بورڈ میں بورڈ کا حصہ آیا تھا اسی طرح اس لفظ میں بھی آخر کا حصہ ہے بورڈ، اور اس کے بھی وہی سپیلنگ ہے بی او اے آر ڈی بورڈ. چلیے مل کر سپیلنگ کو دہراتے ہیں. سی یو پی بی او اے آر ڈی بنتا ہے کبرڈ. کبرڈ. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا یہاں لیٹر پی کو پڑھا نہیں جائے گا. سی یو ک اور پھر اس کے بعد اس کو جوڑ دیں گے برڈ کی آواز کے ساتھ کبرڈ. کبرڈ یعنی الماری. اب اگلی تصویر میں دیکھیے یہ کیا ہے. یہ ہے ایک ڈسٹر جس کی مدد سے بلیک بورڈ کو صاف کیا جاتا ہے. اب یہاں لکھنا ہے ڈسٹر. آپ غور سے دیکھیے اور لکھنے کی کوشش بھی کیجیے. یہ شروع ہوتا ہے ڈی سے، اس کے بعد یو، پھر ایس، پھر ٹی، اس کے بعد اسمال ای اور آخر میں آر. تمام لیٹرز کو اسمال میں لکھا جاتا ہے. ڈسٹر. ڈسٹر. ایک مرتبہ پھر سپیلنگ کو دہراتے ہیں. آپ بھی پڑھیے. ڈی یو ایس ٹی ای آر ڈسٹر. اسے ہم یوں بھی پڑھ سکتے ہیں ڈی یو ایس ڈس ٹی ای آر ٹر ڈسٹر. بالکل ٹھیک. اور اب یہاں دیکھیے یہ اگلی تصویر میں کیا بنا ہے. یہ ہے ایک ڈسٹ بن کی تصویر. ڈسٹ بن لکھنے کے لیے سب سے پہلے لکھیں گے لیٹر ڈی. آپ بھی ساتھ ساتھ لکھنے کی کوشش کیجیے. ڈی یو ایس ٹی بی آئی این. ڈسٹ بن یعنی کوڑا دان.
مل کر اسپیلنگ کو دہراتے ہیں. DUST ڈسٹ اور پھر ہے BIN بن. یہ بن گیا ڈسٹ بن. ڈسٹ بن. اب اس تصویر کو دیکھیے، یہ کیا ہے؟ یہ ہے ایک بک یعنی کتاب. تو اب ہم نے لکھنا ہے بک. غور سے دیکھیے اور لکھنے کی کوشش بھی کیجیے. سب سے پہلے ہے اسمال بی، پھر ڈبل او اور پھر کے. ڈبل او کا مطلب لیٹر او کو 2 مرتبہ لکھنا ہے، اور آخر میں ہے لیٹر کے. تمام لیٹرز کو اسمال میں لکھا گیا ہے. بک یعنی کتاب. ایک مرتبہ پھر پڑھتے ہیں، BOOK بک. بک یعنی کتاب. اور اب اس تصویر کو دیکھیے، یہ کیا ہے؟ یہ ہے ایک بیگ کی تصویر. بالکل ٹھیک، بیگ یعنی بستہ. تو اب ہم اس خالی جگہ پر لکھیں گے بیگ. سب سے پہلے آئے گا بی، پھر اے اور اس کے بعد جی. یہ بن گیا بیگ. بیگ. BAG بیگ. بیگ یعنی بستہ. یہ ہیں مختلف چیزوں کے نام. انہیں ناؤنز بھی کہا جاتا ہے، اور کیونکہ یہ عام چیزوں کے نام ہیں اس لیے انہیں اسمال لیٹرز میں لکھا جاتا ہے. انہیں کامن ناؤنز بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی عام چیزوں کے نام. خاص چیزوں کے ناموں کو پراپر ناؤنز کہا جاتا ہے، اور انہیں کیپٹل لیٹر سے شروع کیا جاتا ہے، جیسے کسی خاص شخص کا نام یا پھر کسی خاص جگہ یا چیز کا نام. تو اس ویڈیو میں آپ نے کلاس روم میں موجود یا پائی جانے والی مختلف چیزوں کے ناموں کو لکھنے کا طریقہ سیکھا. اب آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ لکھنے کی کوشش جاری رکھیے.